بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ رجب المرجب میں اکثر ہمارے الحمدللہ گھروں کے اندر کنڈے وغیرہ کی نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اور کنڈے کرنا یقیناً وہ امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ رازق کے سال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اور لوگ ان کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں منت مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان نیک عظیم الشان بزرگ کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو جائز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بالکل اس طرح کی منت ماننا بالکل جائز ہے، کسی قسم کی اس میں قباحت نہیں ہے۔ اور ان کے سال ثواب کے لیے ہمارے یہاں کھیر، پوریاں اور کنڈوں میں جو ہے نا مطلب یہ کہ کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو بھی بالکل شرعاً جائز ہے۔ لیکن بعض چیزیں اس کے اندر مثلا مثال کے طور پر جس کے یہاں ان کنڈوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر داستان عجیب کہانی سنائی جاتی ہے، جو کہ بالکل اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے 10 بیویوں کی کہانیاں ہیں، لکڑہارے کی کہانی ہے، اس طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر جو یہ غلط کہانیاں جو من گھڑت ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اس کی جگہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیا جائے۔ کیوں؟ اگر ایک مرتبہ یہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے 10 قرآن کریم کے ختم کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ یا پھر ان کے سال ثواب کے لیے ساتھ ساتھ گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کر لیا جائے، اچھے ذکر سے ان کو یاد کر لیا جائے، تو اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اور کنڈوں کی نیاز بالکل کھانا وغیرہ پکا کر، کھیر پوریاں وغیرہ بنا کر، یا جس طریقے سے اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اس طور پر جو ہے نا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سال ثواب کے ذریعے جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ خود رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پاکیزہ اور ستھری چیزیں کیوں حرام ٹھہراتے ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو لہذا یقیناً کنڈوں کے اندر بھی انسان حلال طریقے سے اور حلال ذرائع سے کسب کر جو ہے پھر وہ کھانے پینے کے اہتمام کے اشیاء رکھتا ہے، جو انسان عام طور پر بھی کھانے وغیرہ میں انسان کا دل لبھاتا ہے ان چیزوں کے ذریعے۔ کوئی ضروری نہیں کنڈوں ہی کریں، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی تو ان کے نام سے آپ دیگ وغیرہ کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جہاں کنڈے بنتے ہیں یا پھر جہاں اس کا فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ ہماری ایک صورت ہوتی ہے کہ جو نا وہیں یعنی کہ جس کمرے میں بنائے گئے نا اسی کمرے میں، جس کمرے میں فاتحہ دلوائی گئی ہے یا جہاں کھیر پوریاں رکھی ہوئی ہیں وہیں کھانا ہے، اس کے علاوہ نہیں کھانا۔ یہ بے جا سختیاں ہیں، یہ بے جا کی جو نا تکالیف ہیں جو لوگوں کو دی جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے، دوسرے کمرے سے ایک گھر، ایک گھر سے دوسرے گھر، بالکل اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے بے جا سختیاں نہ کریں۔ ہاں، جو اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر آیت مبارکہ کے تحت اپنی جانب سے افتراء تہمت نہ باندھیں۔ جب شریعت نے اس کو حلال اور طیب قرار دیا ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل ہوا کرتا تھا کہ آپ کے دور مبارک کے اندر اگر کسی کا وصال ہو جاتا، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا اپنے فتاوی الحاوی للفتاوی للسیوطی کے اندر کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا وصال ہو جاتا تو صحابہ کرام علیہ رضوان 7 روز تک اس انتقال کرنے والے کے سال ثواب کے لیے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں بھی یہ صورتحال ہے، تو کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے جس کو اللہ نے دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، فبیہا، لیکن بے جا اس کو ناجائز اور حرام کہنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ بلکہ اور اگر مال کے ذریعے بھی اگر انسان خرچ کرنا تھا، جس طریقے سے کنڈوں وغیرہ کو، ظاہر سی بات ہے انسان اپنے مال کو خرچ کر ان کے لیے سال ثواب کا اہتمام کرتا ہے، فاتحہ خوانی کا، ان بزرگان دین کے اعراض پر جو نا مال صرف کرتا ہے۔ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری غیر موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب کیا میں ان کی جانب سے کچھ صدقہ کرنا چاہوں تو کیا ان کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں۔ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ ایک باغ تھا، کہا جاتا ہے وہ میں اپنی والدہ کے نام پر جو ہے نا اس کو میں نے صدقہ کیا۔ تو دیکھیں مال کے ذریعے بھی صدقہ کرنا باقاعدہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل رہا ہے، تو اس میں اگر کیا جائے۔ ہاں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ 15 رجب المرجب، کیونکہ کنڈوں کی جو فاتحہ ہے، جو نیاز ہے، وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہے، ان کے نام سے کی جاتی ہے۔ تو 15 رجب المرجب کو آپ کا وصال مبارک ہے، ایک شقی القلب
تو بدبخت انسان نے آپ پر وار کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آپ کا روضہ مبارک جنت البقیع مدینۃ المنورہ میں ہے۔ اور الحمدللہ آپ امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول بھی ہیں، اور امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ کا وصال 15 رجب المرجب کو ہو سکے تو 15 کو، لیکن اگر نہیں دن آگے آ چکے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، پورے رجب میں جب کرنا چاہیں یا پھر سال میں کسی دن بھی شریعت کی طرف سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، جب آپ ادا کرنا چاہیں گے بالکل آپ کی نیاز ادا ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ کی رضا کے لیے فاتح خوانی بزرگان دین کے اعراس کو منانے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔